شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد صاحب، پارٹی کے اندر میں نے ایک ویو اور بھی سنا ہے کہ اس حکومت کو ٹرم پوری کرنے دیں. کتنا مائنورٹی ویو ہے وہ؟ بالکل یہ ایک ویو تھا، آج سے سال پہلے تک یہ ویو تھا اور کافی لوگ تھے اس کے اندر. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو پچھلے 4-6 مہینے میں جو ملک کی معیشت کی حالت ہوئی ہے نا، جو عوام پہ بوجھ پڑا ہے، اس نے ہم سب کو کنونس کیا ہے کہ اس شخص کا، اس حکومت کا ہر لمحہ جو ہے نا وہ ملک پہ بھاری ہے. اور جس طرح اس ملک کا سوشل فیبرک توڑا جا رہا ہے، جس طرح اس ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، اب یہ ہماری اگر ہم چپ بیٹھے رہیں، سوشل فیبرک سے ہم چپ بیٹھے رہیں کہ آج ہر آدمی دوسرے کو گالی دینے پہ تیار ہے، ہر آدمی کچھ بھی کہنے کو تیار ہے، کیونکہ حکومت کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، کرنے کو تیار ہے، خریدنے کو تیار ہے. اپوزیشن نے آپ نے خود انٹرویو دیا ہے اور اس شخص نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے کوئی پیسے نہ مانگے ہیں، کبھی دیے ہیں. ٹکٹ دیا جی، ٹکٹ ہر پارٹی سے مل رہا تھا اس کو. پی ٹی آئی بھی ٹکٹ دے کر دے کے ٹرانزیکشن ہے. نہیں، پی ٹی آئی اس کو پیسے لے کر میں نے بنایا تھا. میں معذرت سے کہتا ہوں، پی ٹی آئی نے اس کو پیسے سے میں نے بنایا تھا، ٹکٹ سے بنایا تھا نا. ٹکٹ دینا، میں جس کو مرضی ٹکٹ دوں، میرا حق ہے. اب بات یہ ہے کہ ملک کی معیشت جو ہے، یہ اس کے دباؤ میں میں اس بات کا سب سے بڑا حامی تھا کہ یہ ٹرم پوری کرے. ہم سیاسی فیصلہ وہی ہے، آج بھی وہی ہے. یہ ٹرم پوری کرے، تباہ ہو جائے گا، لیکن ملک کا کچھ نہیں بچے گا. اتنے حالات خراب، آپ حالات کی خرابی کا اندازہ نہیں لگا سکتے. میں ذرا ان حالات کی خرابی کے اوپر میں نے ایک چھوٹا سا سیگمنٹ آپ کے ساتھ رکھا ہے، میں کوئی فائدہ پوچھوں گا کیا کس طرح ہے. اسد عمر صاحب نے کل کیا کہا، ذرا سنو. کہا ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں ہارس ٹریڈنگ کے. کیا کہتے ہیں، ذرا سنیں. اس وقت پاکستان کے اندر جو سیاست کے اندر ہو رہا ہے، اس پہ صرف پاکستان کے اندر محرکات نہیں ہیں، اس کے باہر سے بھی تانے بانے مل رہے ہیں. وہ بھی پاکستانی قوم سمجھ گئی ہے، اور وہی وہ جو قومی موبلائزیشن کے بیرونی سازش کے بھی ثبوت موجود ہیں آپ کے پاس؟ میرے خیال میں تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آپ کو غیر ملکی یہاں پر مداخلت نظر آ رہی ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں. ایویڈنسز کیا ہے؟ غیر ملکی فنڈنگ اس میں شامل ہے، او آئی سی کو سیبوٹاج کرنے کی جو انڈین کوششیں تھی، جو وزیر خارجہ شاہ محمود بطور فارن منسٹر کہتے ہیں کہ بالکل فارن آفس یہ کہتا ہے، وہ ثبوت بھی موجود ہیں یا کہ صرف بیانات ہیں؟ نہیں سر، یہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ کے اندر ثبوت بھی موجود ہیں. وزیر اعظم جس وقت سمجھیں گے، موضوع سمجھیں گے، تو وہ قوم کو کانفیڈنس میں بھی لے سکتے ہیں. اگر وہ چاہیں اور جب وہ چاہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ بلیک اینڈ وائٹ کے اندر ہمیں پتا ہے، باقاعدہ ڈاکیومنٹڈ طریقے سے ہمیں پتا ہے کہ اس وقت بڑی دلچسپی ہے پاکستان کی عدم اعتماد کی تحریک کے اندر. بلیک اینڈ وائٹ میں ثبوت موجود ہیں اور بڑی دلچسپی ہے. اگر وہ کچھ ملک کا وزیر کہہ رہے ہیں لے آئی، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ عوام کے سامنے رکھے. میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں، جو پاکستان کا دشمن ہے نا، اس کو عمران خان سے زیادہ کوئی سوٹ نہیں کرتا. جو آدمی پاکستان کی تباہی چاہتا ہو وہ کہے یہ حکومت چلے 10 سال چلے. اور کیونکہ جہاں پر اس حکومت ہمیں پہنچا دیا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اگر کوئی ثبوت ویسے ہائپوتھیٹیکل سوال ہے، اب ظاہر ایک وزیر کلیم کر رہا ہے تو میں جی تو بالکل اب اس کی ذمہ داری ہے کہ لے کر آئی، پارلیمان میں لے کر آئے، پارلیمان سے باہر لے کر آئے. یہ وزیر اعظم صاحب بھی کہہ چکے ہیں. اگر کوئی اس طرح کی آڈیو میں نے سنا ہے، گورنمنٹ والے اب دیکھیں ہر قسم کی خبر فلوٹ کرتے ہیں. جی آپ کو پتا ہے جیسے آپ لوگ کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس آڈیو کنورسیشنز ہیں کہ جی ہم یہ ہوگا وہ ہوگا، جو بھی ڈیلز چل رہی ہیں. اگر کوئی آ گئی تو آپ کیا کریں گے؟ پاکستان کے عوام فیصلہ کر لیں گے، پاکستان کی عدالتیں فیصلہ کریں گے. ٹھیک، سو اس کا فیصلہ بھی عوام پہ کریں گے. لیکن نہیں، عدالتیں کر لیں، اب عدالت میں لے جائیں نا. آپ حکومت ہیں، ہر روز ایک نیا ریفرنس فائل کرتے ہیں، ہر روز ایک آرڈیننس جاری کرتے ہیں، تو ایک یہ بھی عوام کی عدالتوں میں لے جائیں. سر سنا کہ شہباز صاحب کے کیسز، آپ کی پارٹی کے بندے کا بھی بتا رہا ہوں، وہ زیادہ بڑی وجہ بنی ہے اتنی تیز یہ ساری. شہباز صاحب کے آپ 4 سال سے کیسز بنا رہے ہیں، کچھ ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، صاحب کا خیال ہے ادھر بھی کچھ نہیں ہو رہا. نہیں، کچھ نہیں ہو رہا، بہت کچھ ہوتا ہے. 15 مہینے آپ نے لیڈر اپوزیشن جیل میں رکھا ہے، اس کا کوئی حساب دینے والا ہے؟ آشیانہ آپ 6 مہینے کرتے رہے، 6 مہینے آپ صاف پانی کرتے رہے، پھر آپ نے منی لانڈرنگ کا شروع کر دیا. آج تک شہباز شریف کے خلاف کسی کرپشن کا کیس نہیں. مقصود پٹواری کون؟ جی مقصود پٹواری میرا رشتہ دار ہے. آج مسعود چپڑاسی جی میرا رشتہ دار ہے. رشتہ دار تو آپ کا ہے، پر اس کا بھائی دبئی میں ڈاکے مارتا ہے،
اور اس کو پیسے بھیجتا ہے. ٹھیک. آپ کے قانون کو کیا مسئلہ ہے اس سے؟ سارے پاکستان میں ہر تو سال ابھی بھی چپراسی کی نوکری کرتے ہیں. میری بات سن لینا. میں آپ کی بات سمجھتے ہوئے کہہ رہا ہوں. میں آپ کی بات سمجھتے ہوئے کہہ رہا ہوں. قانون کی بات کر لیں. اس کا میں قانون کی بات کر رہا ہوں. آپ قانون کی بات کر لینا. پاکستان میں $25 ارب آتا ہے ملک سے ہر سال. اس پہ کوئی بار نہیں ہے. مجھے کوئی مرضی پیسے بھیجے, آپ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے پیسے کون. ٹھیک ہو, میں آپ کی بات مان. آپ اس کا اگلا سوال سوال تو میری بات سن لیں. آپ نے قانون بتا دیا. میں ذرا ایک پریکٹس, کیا ایک پبلک آفس ہولڈر اور ایک بزنس مین, آپ مجھے بتائیں گے یہ بزنس مین کی پریکٹس ہے, کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ میں پبلک آفس ہولڈر ہوں, میں چنگے پلے پیسے بناؤں, حوالہ ہنڈی کے ذریعے باہر بھیجوں, ریمیٹنس کے ذریعے واپس بناؤں, میرے پیسے سب وائٹ ہو گئے, کیا پبلک آفس ہولڈر کو یہ الاؤنس ہونا چاہیے؟ یہ کسی کو الاؤنس نہیں ہوتا, قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر کسی نے کیا ہے, آپ کے پاس قانون موجود ہے. تو مقصود چپراسی کس نے یہی کیا ہے؟ میری بات سن لیں نا, میری بات سن لیں. آپ کو مجھے جیل میں ڈال کر 15 مہینے رکھ کر کچھ نہ ملنے کے بعد منی لانڈرنگ ہوئی نا. یہ منی لانڈرنگ کی ڈیفینیشن میں ہے کہ پہلے آپ نے ایک جرم کمٹ کیا ہو, جسے پریڈیکیٹ کرائم کہتے ہیں. میں نے ایک جرم کمٹ کیا ہے, میں نے کرپشن سے پیسہ بنایا ہے, میں نے ڈاکہ مارا ہے, یہ جرم ہے. اس جرم کے پیسے کو میں اگر ملک سے باہر بیچتا ہوں, اس کو ٹرانسپورٹ کرتا ہوں, یہ ہماری بھی ڈیفینیشن اور انٹرنیشنل ڈیفینیشن ہے منی لانڈرنگ کی. اس پر آپ مجھے پکڑیں, آپ میری حد تک نہیں کر سکتے, آپ مجھے جیلوں میں نہیں ڈال سکتے. آپ نے پکڑنا ہے, آپ مجھے پروسیکیوٹ کریں. اس بات پہ پچھلے 3-4 سال سے آپ کو پتہ ہے پروسیکیوٹ کرنے کا حق آپ کو نہیں ہے. پروسیکیوشن ہونی چاہیے, بالکل کریں, ایک ٹرانسپیرنٹ نہیں پروسیکیوشن. تو 4 سال آپ سے کیوں نہیں ہوئی؟ 4 سال آپ سے نہیں ہوئی. وہ سر میں تو اس کا جواب دے نہیں ہوں. میں اس ملک میں تو لوگ یہی پروسیکیوشن ہے نا, سال یا پروسیکیوشن نہیں ہوتی شاید صاحب, آپ کو پتہ ہے. یہی پروسیکیوشن ہے تو یہاں پاکستان میں کوئی نہیں بچے گا, کوئی پکڑا نہیں جائے گا سر. پروسیکیوشن آپ غلط بات کر رہے ہیں. پکڑا جائے گا, میں آپ کو کوئی پکڑا گیا آج تک؟ میں آپ کو پکڑ دیتا ہوں. کوئی نہیں پکڑا میں آپ جاتا کو پکڑ دیتا ہوں. آپ ہی نہیں پکڑیں گے. پکڑا ہے تو پھر شہباز شریف پہ پرابلم یہ ہے سر, 4 سال لگا لیے. پرابلم یہ ہے کوئی جواب نہیں دیتا. اصولاً جواب دینا چاہیے. آپ کے دفتر کا ملازم ہے, ایک چپراسی ہے, اس کے اکاؤنٹ میں 4 اس سے پوچھ لیں. وہ پتہ ہے نہیں ہے اس کے پاس جواب نا, وہ کبھی باہر نہیں گیا, اس کا لندن کے پاسپورٹ بنے ہوئے ہیں. پرچہ درج کر دیں اس کے خلاف. تو اس کا جواب کسی اور سے نہ لیں. نہیں, مقصود چپراسی کو پھانسی لگا دیں. اس سے پوچھیں گے نا کہ بھئی تم نے یہ پیسے تمہیں باہر اس کے انٹرویوز بھی آ چکے ہیں. سر کہتا مجھے نہیں پتا جی, انہوں نے کیے تھے, میرے اکاؤنٹ کھلوائے ہیں, اس میں پیسے لگے. میں کہا آپ سنا تو کریں ٹی وی, آپ تو ٹی وی بھی نہیں دیکھ رہے. اس بات پہ پروسیکیوٹ کر لیں. لیکن یہ غلط تو کہتے ہیں کہ کم از کم اگر ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے. غلط میں اس وقت کہوں گا جب آپ کوئی ثبوت بھی رکھیں گے. آپ ایک شخص کو پکڑ کر اس کو ٹارچر کریں, اس سے جو مرضی لکھوا لیں, یہ ہوتا ہے. یہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن کو زبردستی ڈال سکتا ہے. آپ بتائیں, معذرت سے یہاں پر پی ٹی آئی جو پارٹی ہے وہ بھی اپنے چپراسیوں کے نام پیسے بات منگاتی رہی ہے, اسی چیز کا کیس بھگت رہے ہیں. اور کوئی کیس نہیں بھگتا سر. ان کی اگر پارٹی ڈس بینڈ ہوگی تو اسی بات پہ ہوگی. میں ڈسکوالیفائی نہیں ہوگی, میں بھی پھر عمران خان کو ڈالے نا جیل میں. آپ آگے ڈالیں گے نا, معذرت سے آپ ہی ڈالیں گے نا. پھر انصاف تو نہ ہوا نا. مجھے آپ نے 15 مہینے جیل میں ڈالا, تو آپ ہی ڈالیں گے نا. میں شہباز شریف کی بات کر رہا ہوں. وہاں پر ایک کمپنی باہر بنی ہوئی ہے, 2 کمپنیاں کم از کم امریکہ میں ہیں, جن کا چیئرمین عمران خان ہے. ان کی پارٹی کے اندر اکاؤنٹ کھولے گئے, ان کے چپراسی کے اور ٹی بوائے کے, اور وہاں سے پیسے بھیجے گئے. بالکل ٹھیک جی, نہیں ہونا چاہیے. ان کو بھی جیل میں ڈالے نا. سر میں تو کہہ رہا ہوں مسئلہ یہ, اب حکومت وزیر اعظم کو تو نہیں پکڑے گی, آپ آگے پکڑیں گے نا. کیوں نہیں پکڑے گی؟ آپ نے زرداری صاحب کو پکڑا تھا نا, زرداری صاحب آپ کو پکڑتے تھے. کیوں نہیں پکڑے گی؟ پکڑے نا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پروسیکیوٹ کرنا پھر قانون سب کے لیے برابر ہے. اور اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کی حکومت آئے گی تو دونوں پکڑے جائیں گے. یار میرے پاس پکڑنے کا وقت دھکڑنے کا وقت نہیں ہے. اس ملک میں جو قانون ہے, آپ اگر پکڑنا چاہیں, آپ کو نیب کسی کو, نیب تو آپ ختم کر دیں گے. نیب نے آج تک نہ کسی کو پکڑا ہے نہ انصاف دے سکی ہے. نیب ایک ظلم کی داستان ہے, اس ملک کی تباہی کی داستان ہے. آپ نے پکڑنا ہے نا, میں آپ کو پکڑ دوں گا. ٹھیک, میں وہ دن بھی دیکھ لیں گے.